وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ الحاقہ آیت نمبر 4۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اپنے رسول کی دعوت سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقہ ما الحاقہ۔ یقیناً واقع ہونے والی گھڑی، کیا چیز ہے یقیناً واقع ہونے والی گھڑی۔ وما ادراک ما الحاقہ۔ اور آپ کو کس چیز نے خبردار کیا کہ یقیناً واقع ہونے والی قیامت کیسی ہے؟ سامعین اکرام، سورہ الحاقہ آیت نمبر 4۔ لفظی ترجمہ، کذبت سمود وعاد بالقاریہ۔ سمود اور عاد نے قیامت کو جھٹلایا تھا۔ وَأَمَّا سمود، پس سمود، قوم سمود جو تھی، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَہ، تو وہ ہلاک کر دیے گئے ایک ہیبتناک چیخ سے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور عاد قوم جو تھی، فَأُهْلِكُوا، ان کو ہلاک کر دیا گیا، بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَہ، ایک ہوا سے سرسر، تند و تیز، عاتیہ، حد سے زیادہ بڑی ہوئی۔ سخرہا علیہم، جو مسلط کر دی گئی ان پر۔ سخرہا علیہم، مسلط کر دی گئی ان پر۔ 7 لیال، 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن۔ حسوماً، لگاتار وہ ہوا چلتی رہی۔ فتر القوم، پس تو دیکھتا، القوم، اس قوم کو، فیہا سرعا، جو گری ہوئی تھی، کأنہم اعجاز و نخل خاویہ، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ فہل تری لہم من باقیہ، تو کیا آپ ان کا کوئی بقیہ حصہ دیکھتے ہو؟ سامعین اکرام، ایک نقطہ ہے اور وہ قیامت کا ہے۔ قیامت کیا مطلب؟ جزائے اعمال، یعنی انسان، ایک بات تو اس میں یہ ہے سامعین اکرام ہمارے لیے کہ دنیا کی زندگی کا جواب دینا ہوگا، بلکہ ہمیں اپنے ہر لمحے کا جواب دینا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اس کو ہم عام طور پہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو دنیا ہے یا جو کچھ ہم اس کا کر رہے ہیں نا،
اس کا ضرور یعنی ہر عمل کے ساتھ اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جزائے اعمال جزوی طور پر عمل کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کا آپ دل دکھائیں گے مثال کے طور پہ اس کا، تو ظاہر ہے کہ اس کی مظلوم کی جو آہ جو ہے وہ تو عرش، اس کے اور عرش کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا، مظلوم کی آہ اگر آپ نے لے لی۔ اسی طرح ہر ایک کام سامنے کرام، اور میں آپ کو اگر ایک حدیث سے اس مضمون کی وضاحت کروں تو وہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے جو ہیں پے در پے انسانی دل پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحصیر، فتنے جو ہیں نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ پہلے آپ کو میں یہ فتنوں کی میں بات کروں، فتنہ کیا ہے؟ دیکھیں، زندگی بجائے خود ایک آزمائش ہے اور فتنہ ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم تمہیں آزماتے ہیں اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی، یہ آزمائش ہے۔ تو یہ فتنہ مطلب آزمائش۔ دیکھیں انسان، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اس طریقے سے ہم سوچتے تو نہیں ہیں لیکن سوچنا ضرور چاہیے، یہ زندگی بجائے خود ایک آزمائش ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ زندگی بذات خود ایک آزمائش ہے، اگرچہ ہم تو نہیں سمجھتے، ہم تو اس کو ایک کھیل سمجھتے ہیں، کھیل تماشا زندگی کو۔ اور یعنی یہ بھی میں ضرور کہوں گا اور کہنا چاہوں گا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں، زندگی تو ہے ایک امتحان اور آزمائش، لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم اس کو آسائشات، یعنی اس میں ہم آسائشات دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ آپ دیکھیں اچھے اچھے گھر بنائے جا رہے ہیں اور اس میں ہر قسم کا آرام کو مد نظر رکھا جا رہا ہے گھر کے بنانے میں، یہ ٹیرس ہے اور یہ لائبریری ہے اور یہ مہمان خانہ ہے اور یہ زنان خانہ ہے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ دیکھ لیں، جس طریقے سے آپ لوگوں نے نام رکھے ہوئے نا، یہ بری بات نہیں ہے، نہ یہ کوئی حرام چیز ہے، لیکن اگر اللہ کی یاد کو بھلا کے دنیا میں آپ مشغول ہو گئے تو یہ ساری دنیا جو ہے یہ لعنتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ الدنیا ملعون وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما ولاہ۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، اور مضمون میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اعمال کے ساتھ ہی جزائے اعمال جزوی طور پر شروع ہو جاتی ہے، اس کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دل پہ فتنے نازل ہوتے رہتے ہیں، فَأَيِّ الْقَلْبِ أَنْكَرِهَا، یا جس دل نے وہ فتنہ قبول کر لیا، آزمائش، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، نُکِتَتْ نُکْتَةٌ سودا۔ اور اس طرح وہ فتنے کیا مطلب؟ آزمائش کیا مطلب؟ برے خیالات، دنیاوی خیالات یا مادہ پرستی کے خیالات۔ حالانکہ ہمیں تو مادہ پرستی کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، لیکن جو مادہ پرستی کو ترجیح دے دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہوائے نفس کو قبول کر لیتا ہے۔ جو ہوائے نفس ہوتی ہے نا، فتنے کا کیا مطلب ہے؟ ہوائے نفس۔ اور ظاہر ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ نفس جو ہے انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، تو یہ انسان آہستہ آہستہ وہ فتنے یا ہوائے نفس پر چلتا رہتا ہے، تو اس کے دل پر سیاہ داغ جو ہیں وہ یعنی دل اس کا سیاہ ہوتا رہتا ہے، وہ سیاہ نقطہ، دوسرا سیاہ نقطہ، ایک خواہش کو آپ نے قبول کر لیا پھر دوسری خواہش کو، اس طرح وہ خواہشات کا تو کوئی کنارہ نہیں ہوتا۔ اور مادہ پرستی میں انسان حرص میں، لالچ میں چلتا جاتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قرآن کے حساب سے کہ اس کا دل جو ہے کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال آتی ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے پھر تعبیر کرتے ہیں اولئک فی ضلال بعید، یا اللہ تعالیٰ اس دل کو یعنی تعبیر کرتے ہیں کہ اس پہ تالے لگ جاتے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگ جاتی ہے، تالا لگ جاتا ہے۔ یہ مختلف اصطلاحات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کی ہیں قرآن پاک میں۔ تو جزائے اعمال، دیکھیں یہ جو مضمون ہم پڑھ رہے ہیں سورہ الحاقہ کا، تھوڑی سی آپ توجہ سے میری بات سنیں، تو اس کا مضمون دراصل روز قیامت کی تصدیق ہے کہ وہ جزائے اعمال ضرور ہوگی۔ جزوی طور پہ اقوام اور افراد کو یہاں سزا ملتی ہے جزوی طور پہ، میں اس کی زیادہ تفصیل نہیں جاتا، لیکن میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، لیکن جزوی طور پر، لیکن جو کلی اس کا وہ اختتام ہوگا اور یوم الحساب ہوگا، ذالک یوم الحساب یا ذالک یوم الدین، مالک یوم الدین ہم کہتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، تو وہاں تو ٹوٹلی سارا کچا چٹا جمع کر کے اعمال کا وزن ہوگا، تو لیں گے، انسان سے پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمایا ہے، تو انسان سے سوال ہوگا۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ سارا مضمون اسی تناظر میں آپ نے دیکھنا ہوگا سورہ الحاقہ کا، اور میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں کہ جزوی طور پہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی اعمال کی جزا یا سزا ملنی شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو میں نے دل کے سیاہ ہونے کا کہا کہ اس کے دل پر آہستہ آہستہ کالے داغ، جو وہ ہوائے نفس کو قبول کرتا رہتا ہے نا، اس کے دل پر جو ہے وہ کالے داغ لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہے کہ پھر یہ ہے کہ اگر یعنی اس کو اگر دوسری طریقے سے لیں، وہ حدیث کی روح سے، وَأَيُّ الْقُلُوبِ أُنْكِرُهَا، جو نفس جو دل اس فتنے کو، اس آزمائش کو، اس ہوائے نفس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، تو نُكِتَتْ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس کے دل پہ سفید داغ پڑ جاتا ہے۔ اب یہ معاملہ جاری رہتا ہے کیونکہ فتنے تو نازل ہوتے رہتے ہیں، یہ تو زندگی ہے سامنے کرام، زندگی ہے، اور یہ حق و باطل کی کشمکش جاری رہتی ہے۔ تو ایک نیک دل انسان جو ہے وہ جو فتنے کو دفع کرتا رہتا ہے اور ہوائے نفس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کے دل پر سفید داغ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک ہوائے نفس کو اس نے رد کیا، دوسری کو رد کیا، سفید داغ، پھر سفید داغ، یہاں تک کہ دل جو ہے براق ہو جاتا ہے، سفید براق بن جاتا ہے، یعنی دل نورانی ہو جاتا ہے، یعنی مختصر الفاظ میں دل نورانی ہو جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جزائے اعمال جو ہے یہ شروع ہو چکی ہے، اور انسان کو جزائے اعمال کا آغاز دنیا ہی میں کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ابو جہل نے اس کے سامنے حق پیش ہوا، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اب اس پہ جو جنگ بدر میں عذاب آیا وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن دل کا سخت ہو جانا، اس پہ مہر لگ جانا، اس پہ زنگ لگ جانا، یہ تو اس کا آغاز ہو گیا تھا۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، اور مشرکین مکہ ہیں جو حق سے انکار کر دیا انہوں نے۔ تو اب یہ ہے نا کہ حق سے انکار کرنے کے بعد جو ہے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، وہ یہ ہے کہ اگر یہ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کے لیے حق کے مواقع پیش کرتا ہے، تو اگر آپ کے سامنے حق کبھی بھی پیش نہیں ہوا تو آپ جو ہے یعنی سٹل انتظار میں ہیں، یا آپ کا وہ وقت، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھجوا دی آپ کی طرف، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں ذاتی طور پہ، ہدایت بھجوا دی، یعنی ہدایت قبول کرنے کا ایک موقع اللہ تعالیٰ نے فراہم کر دیا۔ کوئی بھی اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یہ انسان کے کام نہیں ہے انسان کو ہدایت کنوے کرنا۔ تو جب آپ کے سامنے ہدایت کنوے ہو گئی تو پھر جو ہے عذاب جو ہے یعنی پھر لازمی ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں عرض کروں، یہ قوم نوح کا بھی ابھی تذکرہ آئے گا، قوم سمود، قوم عاد، یہ جب تک پیغمبر نہیں آیا تھا ان کو مہلت تھی۔ جب پیغمبر تشریف لے آئے قوم عاد کے پاس، حضرت صالح علیہ السلام،
اور حضرت ہود علیہ السلام. تو پھر کیا ہوا کہ اب ان کا یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ الٹی گنتی شروع ہو گئی. پیغمبر آیا، انہوں نے تکذیب کی، اب الٹی گنتی شروع ہو گئی. مہلت تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، جیسے کہ فرعون تھا، وہ مطلب فرعون بنا بیٹھا ہوا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام آئے، اب اس کا وہ یعنی حساب کتاب شروع ہو گیا. اب اس کی مہلت کا ٹائم وہ 30 سال تھے تقریباً موسیٰ علیہ السلام، اور یعنی 30 سال تک وہاں مصر میں تقریباً تاریخ یہ کہتی ہے کہ 30 سال تک رہے. تو 30 سال تک مہلت دیتی رہی. مختلف اس میں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کے لیے یا کان مروڑنے کے لیے ان کو مختلف عذابات بھیجتا رہا. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّافَدِعَ آیات مبینات او کما قال. مختلف 9 معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے موسیٰ علیہ السلام کو. مینڈک تھا، جوئیں تھی، خون تھا اور مختلف. تو اب یہ ہے نا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. اب دیکھیں میں تو یہ نہیں کہتا، لیکن آپ کے پاس جب بھی ہدایت آ جائے اور آپ اس کو قصداً عمداً رد کر دیں، تو اب آپ کا جو ہے وہ حساب کتاب بہت جلدی، یعنی مہلت کا اب وقت شروع ہو گیا آپ کا، جو حقیقی مہلت ہے. اب آپ کو مہلت دی جائے گی، اللہ کو معلوم ہے. لیکن اگر آپ حق کی تصدیق نہیں کرتے تو اب آپ کے دل پر سیاہی جو ہے لگتی جائے گی. ایسا وقت آئے گا کہ آپ کا دل جو ہے سیاہ ہو جائے گا. یعنی پیغام حق آپ تک پہنچا اور آپ نے اس کو رد کر دیا اپنے عمل سے. قول سے بھلے آپ نے مان لیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل جو چیز ہے عمل سے. دیکھیں انسان کے یقین کی تصدیق اس کا عمل کرتا ہے. ہم جو دنیا دارانہ زندگی گزار رہے ہیں نا، اس کی بنیاد پہ یعنی اس کے پیچھے ہمارا وہ یقین ہے جو ہمیں دنیا پر حاصل ہے کہ بس یہی دنیا ہے، اسی کو حاصل کرو اور اسی کے لیے جیو. تو بہرحال یہ اب سورہ حاقہ کے یعنی اس میں واقعات اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. اور واقعات، قرآن یہ بات نوٹ کر لیں کہ قرآن کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہے. قرآن واقعات کی کتاب نہیں ہے، یہ تو کتاب ہدایت ہے. اور اگر واقعات اگر بیان ہوئے بھی ہیں تو اس میں عبرت کے لیے ہیں. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. تو اب یہ میں آپ کو دوبارہ یہ کہوں گا کہ یہ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اس کے مخاطب ہم ہیں، میں ہوں اور آپ ہیں. اب اللہ تعالیٰ جو یہ مثالیں دے رہے ہیں قوم سمود کی، قوم عاد کی، اور اس کے بعد جو ہے فرعون کی اور قوم لوط کی، اور پھر قوم نوح کی، یہ 4-5 مثالیں ہیں. اب یہ میرے لیے ہیں کہ بھئی اسی طرح دیکھو، عبرت لو. قوم سمود کے پاس پیغمبر آئے، انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلا دیا سمود نے، قوم سمود نے اور قوم عاد نے قاریہ. قاریہ مطلب قیامت، کھڑکھڑانے والی، یعنی سورہ قاریہ بھی ہے نا. تو بہرحال تو سمود نے جو ہے اس کو جھٹلا دیا. اب دیکھیں آپ، اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہم نے تو کہیں نہیں جھٹلایا. یقیناً دیکھیں ہم میں سے جو امت مسلمہ ہے من حیث القوم، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی قاریہ کو جھٹلا رہے ہیں. قاریہ کیا چیز؟ جزائے اعمال. اب اس میں جو واقعات پیش آئیں گے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن قاریہ ہے قیامت، جزائے اعمال. ہم نے بھی جھٹلا دیا ہے. آج ہمارے جو مسلمان بہن بھائی ہیں ان میں سے ان کی اکثریت جو ہے وہ روز قیامت کو نظر انداز کر کے زندگی گزار رہی ہے. آپ دیکھ لینا، اس کے لیے تو کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ایسے لوگ موجود ہوں جنہیں
روز قیامت کا احساس تک نہ ہو، اگر ہو تو وہ زبانی طور پہ ہو، اور ہو سکتا ہے آپ کی گلی میں ہو، محلے میں ہو سکتا ہے آپ کے ساتھیوں میں سے ہو سکتا ہے آپ کے ماں باپ ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے بھائی بہن ہوں، ہو سکتا ہے آپ کی بیوی ایسا ہو سکتا ہے آپ کا شوہر ایسا ہو جو رسول کی جو ڈراوا ہے قیامت کا اس کو جھٹلاتے. اور یہ تو عام طور پہ ایک چلن نکلا ہے کہ ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہو گئی ہے. ایسا کرنا غلط ہے، اور ایسے کرنے سے پھر ہم عذاب الہی کے مستحق بن جاتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں. اب قوم سمود اور قوم عاد یہاں واقعات بیان ہو رہے ہیں، ان پہ دنیا میں عذاب آ گیا، اور یہ عبرت کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہیں. آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں، آپ کہتے ہوں گے یار یہ کیا چیز کہہ رہے ہیں، کہاں ہے عذاب، کہاں پتھر برس رہے ہیں، کہاں ایسی آندھیاں آ رہی ہیں. نہیں، اصل عذاب جو ہے وہ آپ کے دل سے شروع ہوتا ہے. یہ قوم سمود اور قوم عاد پہ عذاب کیوں ہے؟ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ان کے دل پر زنگ چڑھ گیا تھا، پیغمبر کی بات کو سمجھ ہی نہیں رہے تھے. اور دیکھیں، ایک میں آپ کو ٹیسٹ بتاتا ہوں. ٹیسٹ کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ میرا دل جو ہے نرم ہے یا سخت، آپ دیکھیں یہ نصیحت کا آپ کیسا اثر لیتے ہیں، نصیحت کا اثر آپ کیسا لیتے ہیں. اگر نصیحت سن کے آپ کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور اللہ کی سامنے جھک جاتے ہیں تو آپ کا دل ٹھیک ہے. یعنی یہ ایسا اثر لینا یا خشوع بڑھ جانا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا یہ تو ٹھیک ہے. لیکن اگر حق بات کو سن کے آپ کا دل نرم نہیں ہوتا، آپ کا دل نہیں بسیجتا، آپ کا دل نہیں جھکتا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور خشیت الہی آپ میں نہیں پیدا ہوتی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا دل سخت ہے. تو آپ کو پھر اپنے نرم کرنے کے بھی طریقے ہیں کہ کیسے ایک سخت دل جو ہے وہ یعنی اس کا ایک خاص طریقہ یہ ہے کہ آپ سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں. صحبت کا اثر ہوتا ہے. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، کسی بھی نیک شخص کو تلاش کریں اور اس کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں، اس نیت سے کہ میرا دل ذرا جھک جائے، نرم ہو جائے اللہ کی یاد کے لیے. یہ میں نے آپ کو طریقہ، اور بھی ایسی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت سمود و عاد بالقاریہ، سمود نے اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلا دیا. اب ہوا کیا؟ اب یہ میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے مخاطب ہے. فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، سمود جو تھے وہ ہلاک کر دیے گئے ایک چنگھاڑ سے، بڑی زور کی آواز. بہرحال وہ تو جو بھی ہے اس کی تفصیل جو بھی ہے، لیکن ایک چیخ آئی اور ایک آواز آئی، زبردست آواز، تو اس سے جو ہے بس وہ ان کے دل دہل گئے اور مر گئے. وَأَمَّا عَادٌ، اور قوم عاد جو تھی فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو ان کو ہلاک کر دیے گئے ایک ہوا سرسر جو تند و تیز تھی، عاتیتن حد سے زیادہ بڑی. آپ دیکھتے ہیں نا ہوا کی سپیڈ یہ لوگ ناپتے ہیں، کبھی 300 کلومیٹر فی گھنٹہ اور کبھی کیا، لیکن وہ حد سے بڑی تھی. وہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ ہوا بھجوائی تھی. اب وہ ہوا جو تھی مسلسل چلتی رہی، 7 راتیں اور 8 دن تک وہ مسلسل چلتی رہی اس میں. فَتَرَ الْقَوْمَ، اب ہوا کیا کہ جب ہوا تھمی تو اگر تم دیکھتے کہ فیہا سرعا، قوم فیہا سرعا، وہ گری ہوئی تھی، کأنہم، کیسے؟ گویا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں. وہ تو لمبے لمبے قد کے لوگ تھے سامعین کرام. قوم عاد یہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس کی باقیات وغیرہ جو بھی کھدائیاں وغیرہ ہوئی ہیں،
بڑے لمبے لمبے اجسام تھے ان کے، ظاہر ہے. تو بہرحال وہ یعنی گرے پڑے، سب لوگ گرے پڑے تھے جب. تو فہل ترا لہم من باقیہ، اب اس میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا. اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے نافرمانوں پہ تو فرما برداروں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. فہل ترا لہم من باقیہ، تو کیا تم ان کی کوئی باقیات دیکھتے ہو؟ یعنی نہیں، بس وہ مومن بچا لیے گئے اور باقیوں کو تباہ کر دیا گیا. اور وجاء فرعون ومن قبلہ، اور فرعون آیا، جاء فرعون آیا، ومن قبلہ جو اس کے پہلے لوگ تھے، والمؤتفقات اور وہ الٹی ہوئی بستیاں، اس سے مراد قوم لوط ہے سمجھ کر، بالخاطیہ خطاؤں کے ساتھ. تو بہرحال یہاں تک میں نے پڑھا ہے اور انشاءاللہ ابھی مضمون جاری ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطية. جی اب تلاوت ترجمہ سنا دیں. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا قوم سمود اور قوم عاد نے کھڑکھڑانے والی کو. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، بس قوم سمود جو تھی وہ ہلاک کر دی گئی بڑی زور کی آواز سے. وَأَمَّا عَادٌ، اور جو قوم عاد تھے، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ان کو ہلاک کر دیا گیا ہوا سے، سرسرن تند و تیز، عاتیہ حد سے زیادہ بڑی ہوئی. سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما، سخرها علیہم ان پر مسلط کر دی گئی وہ ہوا، 7 لیال 7 رات، 8 ایام 8 دن، حسوما لگاتار. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا، پھر تم دیکھتے اس قوم کو کہ اس میں گری بھی تھی اپنی بستی میں، کیسے؟ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ وہ کھوکھلے تنے کھجور کے گرے ہوئے. فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو کیا تو دیکھتا ہے ان کا کوئی بقیہ؟ یعنی نہیں. فَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ، اور فرعون آیا اور اس سے پہلے کے لوگ، وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِيَةِ، اور الٹی ہوئی بستیوں والے خطاؤں کے ساتھ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. كذبت ثمود وعاد بالقارعة
Thamud and Ad denied the catastrophe. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. As for Thamud, they were annihilated by the overwhelming. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.